الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم. یا الہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، یا الہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے بس اتنا کمال دے، مجھے اپنی لا پر ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کے حوث نہ ہو، بس تو مجھے رزق حلال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آس پاس کی صداؤں پر توجہ کیجیے، تو آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق اللہ طلبی کی آواز. ہر شخص دوسرے سے اپنے حقوق کا طلبگار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. آقا کو شکایت ہے کہ ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکایت ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق ادا نہیں کرتا، ماں باپ کو شکایت ہے کہ اولاد اس کے حقوق ادا نہیں کرتی. اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق طلبی کا شاکی ہے. گھر باہر، گاؤں دیہات، امیر و غریب، عورت اور مرد، بچے اور بوڑھے، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آئیں گی. میرے عزیزوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق ادا کرنے کے لیے، ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، اور جب ہمیں اپنا حق نہیں ملتا تو ہم کس قدر ملال اور غم کرتے ہیں اور شکایت کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں. مگر احکم الحاکمین، جس کے قبضے قدرت میں ہماری ذات، ہمارا جان و مال اور کائنات کا یہ سارا نظام ہے، جس کے ہر لمحہ ہر گھڑی ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہیں، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی کہ اس کے جو حقوق ہم پر عائد ہیں وہ ہم نے ادا کر دیے؟ ارے باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کا طلبگار ہے، وہ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی چاہتا ہے، اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے. کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا، اور کتنی مرتبہ دھیان دیا، اور ہم نے اس کی طرف توجہ کی اور کب توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والے نہیں بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ کہ اس کی رضامندی حاصل ہو سکے گی؟ کیا اللہ کے حقوق ترک کرنے کے بعد ہم اس کے غیظ و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. میرے عزیزوں، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں. اس کے حقوق پہچاننے کے بعد
جان و تن سے ان کی ادائیگی میں لگ جائیں، اس لیے کہ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہمیں آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسے یکتا اور بے نیاز تسلیم کریں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو ساجد قرار دینا یہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن شرک کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ میرے عزیزوں، جس طرح اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کی ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ ٹھہرائیں، اسی طرح اللہ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی عالم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، لہو خیر الرازقین ہے، لعلیم حلیم ہے، عفو غفور ہے، لطیف خبیر ہے، غنی حمید ہے، سمیع بصیر ہے، رؤوف رحیم ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کھلی اور چھپی چیز کا جاننے والا ہے، کسی اور کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ اور خیال نہ ہو۔ جس طرح اللہ کے قبضے قدرت میں اس ساری کائنات اور اس کا سارا نظام ہے، جس طرح بناتا اور بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں۔ اسی طرح اللہ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے تمام احکامات کو سرخم تسلیم کریں۔ اس نے نبی آخر الزمان کے ذریعے جو دین برحق بھیجا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزاریں اور اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس بات میں کیا شک ہے کہ اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہمارا حرکت و سلوک اس کی نگاہ میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ کو تم کو ہر وقت دیکھ رہے ہو۔ میرا عزیزو، اللہ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم سب اسی کے سامنے جھکائیں، سجدہ اسی کو کریں، کسی قبر کو نہیں، طواف اسی کے گھر خانے کعبے کا کریں، کسی مزار کا نہیں، نظر اور قربانی اسی کے نام کی ہو، کسی پیر و فقیر کے نہیں۔ حقیقی وحدانیت اور سچے حقوق اللہ کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ تمام کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کے ساتھ مخصوص کریں، کسی اور کو ان کا اہل نہ مانے، اگرچہ اللہ کا کتنا ہی مقرب اور برگزیدہ بندہ کیوں نہ ہو۔ سوچئے کہ کتنی نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبر کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزارات کو چھوڑنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، ان پر چادریں چڑھانا، اسی قسم کی بہت سی خرافات میں آج کے مسلمان مبتلا ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ ان امور کو توحید کے خلاف بھی نہیں سمجھتے، بلکہ ان امور کو کار ثواب اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ مولانا حالی نے اپنی مسدس میں فرمایا ہے، ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر،
کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، کواکب نے مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ غلط سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج یہی عالم ہے، آپ کسی مزار کے درگاہ شریف پر جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو جو سجدہ نظر آئے گی، آپ کو جو رونق دکھلائی دے گی، وہی اس کی بغل میں مسجد کو حاصل نہیں ہوگی، اور اس کے موقع پر زائرین کے ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار ہوگا، کندھے سے کندھا مل رہا ہوگا، مگر وہی نماز کے وقت مسجدیں سنسان اور ویران نظر آئیں گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ میرے دوستو، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے تو ہم تیار رہتے ہیں، مگر اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔